بات کرنی ہے ایسے مردوں کے بارے میں، بلکہ ان کو ہوشیار اور خبردار کرنا ہے، کیونکہ اب طلاق یا پھر دوسری شادی کی دھمکی دینا صرف اخلاقی مسئلہ نہیں رہا ہے، بلکہ یہ ایک قابل سزا جرم بن چکا ہے۔ جی ہاں، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ڈومیسٹک وائلنس پروٹیکشن بل جو ہے 2025 وہ منظور ہوا ہے، اور اس کا اطلاق اسلام آباد میں ہوگا۔ اس قانون کے تحت صرف جسمانی تشدد ہی نہیں، بلکہ ذہنی ٹارچر جو دیا جاتا ہے، نفسیاتی ہراسانی بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، اس کے علاوہ دھمکیاں دی جاتی ہیں، ٹاکنگ کی جاتی ہے، یا پھر معاشی استحصال بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں بات کر رہی ہوں، یہ قابل سزا جرم ہوں گے، اور قانون کے مطابق بیوی کو طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا اور اس کی مرضی کے خلاف جا کر اس کو یہ کہنا کہ ٹھیک ہے آپ سسرال کے ساتھ رہیں، یا دیگر افراد کے ساتھ رہنے پر مجبور کرنا، یہ بھی اب قابل سزا جرم بن جائے گا۔ اسی سارے معاملے پر اس بل کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت معروف قانون دان ہیں ایڈوکیٹ عالیہ زرین عباسی صاحبہ، اسٹوڈیوز میں جوائن کیا، ہم کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I'm so glad that you invited me here. Thank you. تھینک یو۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ اس بل کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، اس میں کیا کچھ شامل ہے، اور یہ صرف کیا اسلام آباد کے لیے ہے؟ جی انم، ایسا ہے کہ پروونسز میں آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد تمام پروونسز کے اندر جو ہے وہ اپنی لیجسلیشن انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے تحت پاسبل تھی۔ 2013 میں سندھ کا جو ہے ڈومیسٹک وائلنس بل آ گیا، 2016 میں پنجاب کا آ گیا۔ اسلام آباد میں آپ کے پاس ڈومیسٹک وائلنس بل نہیں تھا، تو اسلام آباد کا بل یہ 2025 کا جو ہے وہ آ گیا ہے، اور اب 2025 کا یہ بل جو ہے وہ کلیئرٹی کرتا ہے کہ وہ کیا منیمم کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو آپ نے اپنے ڈومیسٹک جو اپنے گھریلو کہتے ہیں سیٹ اپ کے اندر مینٹین کرنا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ میں آتے ہوئے بھی somebody was asking me کہ آج میں نے بیوی کو گھور لیا ہے، تو کیا بیوی کو گھورنا تو جو ہے وہ offense نہیں ہے؟ تو I was telling کہ نہیں، قانون دیکھیے، قانون کا مطلب ہے کہ ایک سٹینڈرڈ آپ نے بنانا ہے، ایک منیمم لیول۔ گھورنے سے مراد یہ جو اس کے اندر لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایموشنل یا سائیکولوجیکل آپ نے ابیوز نہیں کرنا۔ اب ہمارے معاشرے میں بعض جگہوں پر گالی دینا، تھپڑ مار دینا، فزیکل ابیوز، سائیکولوجیکل ابیوز، ایموشنل ابیوز، اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، although اس کا کتنا نقصان ہے، یا پھر انسٹانسز مینشن کیے ہیں، جیسے آپ نے ابھی انٹرو میں بتایا کہ وہ انسٹانسز آپ نے کہا کہ اگر آپ اسے طلاق کی دھمکی دیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ طلاق کی دھمکی دینا بالکل اوفینس نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن طلاق کی دھمکی دینا اس بنیاد پر کہ وہ انفرٹیلٹی یا انسینٹی ہے کہ تم پاگل ہو بھائی، تمہیں یا تم بچہ پیدا نہیں کر سکتی اس لیے میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اچھا، یہ دو چیزیں رکھی ہیں، دو کنڈیشن۔ یس، یہ دو، اور یہ صرف انسٹانسز ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ان انسٹانسز کے علاوہ بھی چیزیں ہوں جو وہ جج جو اس کو دیکھ رہا ہوگا اس کے سامنے آتی ہیں، تو وہ سرکمسٹانشل بہت ساری چیزیں انکلیوڈ ہو سکتی ہیں۔ یہ صرف وہ انسٹانسز اس لیے مینشن کر دیے تاکہ ڈومیسٹک وائلنس کا پرویو سمجھ میں آ سکے لوگوں کو کہ کیا چیزیں جو ہم نے نہیں کرنی۔ اچھا، یہ دو چیزیں جو دو پوائنٹس آپ نے بتائے، یہ کیا مردوں پر بھی اسی طرح سے طلاق ہوگا؟ یعنی خواتین اگر یہی دو پوائنٹس لے کر جاتی ہیں کہ بھئی جو آپ نے دو چیزیں گنوائی ہیں، ایک تو انفرٹیلٹی اور دوسرا، تو یہ خواتین پر بھی لاگو ہوگا؟ دیکھیے، یہ بہت مزیدار آپ نے سوال پوچھا ہے میرے سے۔ یہ بل خواتین، ٹرانسجینڈر پرسنز، مین، سب کے لیے ہے۔ مرد بھی جا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ خاتون ڈومیسٹک، میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا کہ میری ایک کلائنٹ کا، مجھے ایک سینئر آفیشل ہے، اس کی بیوی ہے، اینڈ ہی شوڈ می دی میسیجز جو کہ اس قدر ڈیمیننگ اور اس قدر ہرٹفل تھے، وہ یعنی وہ جو اس کا شاید آئی تھنک کانٹینٹ تھا، وہ آپ کسی بھی جگہ پر آپ اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے، یا میں عدالت میں نہیں بول پائی، اور میں نے پیپر پر لکھ کر عدالت میں دے دیا کہ یہ الفاظ ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں اگینسٹ مائی کلائنٹ۔ تو بات یہ ہے کہ آپ وہ جو ٹاکسک بیہیویئر مرد سے ہی نہیں آتا، وہ جینڈر بیسڈ نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی فائنینشیل انڈیپینڈنس نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں خواتین کے ساتھ یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، ورنہ ابھی معاشرے میں آپ کے مرد بھی بہت سارے ایسے ہیں جو گھر میں گالیاں کھاتے ہیں، انفارچونیٹلی۔ اچھا، دس از ویری انفارچونیٹ، چاہے وہ کسی بھی طرف سے ہو۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ پروونسز میں تو آلریڈی یہ قانون ہے، اسلام آباد میں ابھی آیا ہے، اس قانون کا کیا اس میں ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ مس یوز نہیں ہوگا یا مس لیڈ نہیں ہوگا؟ دوسرا یہ کہ اس کی سزا کیا ہے، وہ بھی تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں۔ ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں سزا جو ہے وہ 3 سال تک کی امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے۔ منیمم بینچ مارک انہوں نے دے دیا کہ 6 ماہ منیمم ہو سکتی ہے، میکسیمم 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ جرمانہ میکسیمم 1 لاکھ روپیہ اور منیمم انہوں نے رکھا ہے 25,000 روپیہ۔ بٹ دیر از دس تھنگ کہ اگر آپ، اچھا، اس کے
ہر قانون کے یوزز اینڈ مس یوزز سوسائٹی کے اندر ہیں. اس میں آئی تھنک آپ سوسائٹی کا تھوڑا سا ان کو ایوالو کرنا بھی ضروری ہے. ان کو بھی آپ یہ دیکھیں نا, ہم کتنے 80 سالوں کے بعد تو ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ اسلام آباد میں بھی وائلنس جو ہے وہ ڈومیسٹک ہوتا ہے. پھر وہ ججز کا لینس کے جج نے دیکھ کر فیملی جو بیسک پرپز ہے کہ آپ کا فیملی سیٹ اپ بھی سیف رہے اور وہ ایکسپلائٹ بھی نہ ہو, اس کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ رول ہوگا. جو ججز اس کو دیکھ رہے ہوں گے, اس قانون کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہوں گے, ان کو ٹرین کرنا, ان کو بتانا کہ کس طریقے سے, اور پھر ان کا میڈیشن کا جو ایک ہے سیٹ اپ کہ جس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ دونوں پارٹیز کو بٹھا کر چیزوں کو ریزالو بھی کیا جائے. اوفینس ہے بالکل ہے, لیکن اوفینس کو اس لیے امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے کہ کوئی ایسا کیس, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے کیسز میں ایگراویٹڈ فزیکل اسالٹ یا خواتین گھروں کے اندر آپ کو پتہ ہے مار دی گئیں, اور مارنے کے بعد بتا دیا گیا کہ جی اس نے تو خودکشی کر لی ہے, یا اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوا, یہ ڈمبل لگ گیا یا اس طرح. These should not be extended as defense. اور وہ جو ہم بھی کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو اگر کوئی آ کر وہ رپورٹ, بھائی جان چھوٹ گئی تم سے, تم تو شادی کر کے گئی ہو تو ہماری جان چھوڑو. We should be I think a bit welcoming. قوانین بنتے ہیں ہماری بہتری کے لیے, اب اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت سارے قوانین جو ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. لیکن آئی ہوپ کہ اس طرح کے قوانین کو میک شور کیا جائے گا کہ جس طرح سے بنایا گیا ویسے ہی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ عالیہ زرین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ابھی ہمیں جانا ہے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے, دیگر سیگمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں, ان پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.